عبد المطلب نے واپس آ کر اس کنویں کی کھدائی کو دوبارہ شروع کیا۔ کچھ ہی دیر کی کھدائی کے بعد انہیں وہاں پر مال و دولت، زریں، تلواریں اور اس میں سونا چاندی بھی موجود تھے۔ قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا اور عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن ایک سیکنڈ، اس کنویں میں مال و دولت، زریں، تلواریں، سونا چاندی آخر کس نے رکھا تھا؟ دراصل قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے اس کنویں کو بھر دیا تھا مٹی سے۔ اس زمانے میں قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عامر تھا۔ یہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے سے روکا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخرکار اس نے سوچا کہ یہ قبیلہ باز نہیں آنے والا، تو اسے اسی حال پر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، زریں، تلواریں بیت اللہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں رکھ دی اور اوپر سے مٹی کو بھر دیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ بنو خزاع نے بنو جرہم کو یہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور بنو قصی کے سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا کہ کنواں بند پڑا رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آیا اور انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں کنویں کی جگہ کا بتایا گیا۔ اس کنویں کے کھودنے پر انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ سے منت مانگی تھی۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ آخر یہاں پر اس کنویں میں مال و دولت، زریں، تلواریں کس نے رکھی تھی؟ یہ قبیلہ جرہم کے سردار نے رکھی تھی۔ عبد المطلب نے جب یہ سامان وہاں سے نکالا، قریش مکہ نے عبد المطلب سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ انصاف سے کام لیتے ہیں، ہم اس میں قرعہ ڈالتے ہیں۔ تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ منظور کیا۔ 2 تیر کعبے کے نام رکھے گئے، 2 تیر عبد المطلب کے نام رکھے گئے اور 2 تیر قریش کے باقی لوگوں کے نام رکھے گئے۔ جب قرعہ ڈالی گئی تو مال و دولت کعبے کے نام نکلا، زریں اور تلواریں عبد المطلب کے نام نکلے، اور جو 2 تیر قریش مکہ کے لوگوں پر تھے ان پر کچھ نہ نکلا۔ یوں فیصلہ ہوا۔ عبد المطلب نے جو مال و دولت کعبے کے نام نکلا تھا اسے کعبے کی دیواروں پر سجا دیا۔ لیکن یہاں پر ختم کچھ نہیں ہوا۔ اب چلتے ہیں اس منت کی طرف۔ ایز یو نو دیٹ کہ کنویں کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر اس کنویں کی کھدائی تو میرے لیے آسان کر دے تو میں اپنا بیٹا تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ اب وہ وقت آیا جب بیٹا ذبح کرنا تھا، اسی لیے we all know that کہ انہیں 4 مرتبہ خواب میں یہ کہا گیا کہ اپنی منت پوری کرو۔ جب انہیں اپنی منت یاد آئی تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا ذکر کیا۔ تمام کے تمام بیٹوں کے سر جھک گئے، لیکن عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ ہی سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن، اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ خوبصورت بھی عبداللہ ہی تھے۔ تو عبد المطلب نے گوارا نہ کیا اور تمام بیٹوں کے نام پرچی پر لکھے اور قرعہ ڈالی۔ تب بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور اپنے بیٹے کو لٹایا اور ذبح ہی کرنے لگے کہ عباس بیچ میں آ گئے، جو کہ عبداللہ کے بھائی تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو عباس نے اپنے بھائی کو کھینچا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر کچھ خراشیاں آئیں جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن اسی دوران بنو مخزوم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ تم اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح مت کرو، اس کی ماں کی زندگی خراب مت کرو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ منت تو مانگ چکے تھے۔ اب ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں گے اور دوسرے کاغذ پر عبداللہ کا نام لکھا جائے گا اور قرعہ ڈالی جائے گی۔ اگر 10 اونٹ نکلے تو 10 اونٹ عبداللہ کے فدیہ پر قربان کر دیے جائیں گے، اور اگر عبداللہ کا نام نکلا تو دوسری پرچی پر 20 اونٹ کر دیے جائیں گے اور پھر قرعہ ڈالی جائے گی، اور اگر پھر عبداللہ کا نام آیا تو پھر اسی طرح اس پرچی پر 30 اونٹ کر دیے جائیں گے۔ اس طرح 10-10 اونٹ کرتے جائیں گے۔ تمام کو یہ فیصلہ منظور ہوا۔ عبد المطلب نے اسی طرح قرعہ ڈالتے گئے اور عبداللہ والی پرچی نکلتی گئی۔ آخر کار 100 اونٹ ہو چکے تھے تو قرعہ ڈالی گئی تو 100 اونٹوں والی پرچی نکلی۔ عبد المطلب کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ 100 اونٹ قبول کر لیے، تو انہوں نے ان سارے اونٹوں کو ذبح کیا اور کسی کو کھانے کے لیے نہیں روکا۔ تب سے یہ قانون پورے عرب میں رائج ہو گیا۔ پہلے لوگ ایک انسان کا فدیہ 10 اونٹ دیتے تھے، لیکن اس کے بعد 100 اونٹ دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست فرمایا، یعنی یہ طریقہ صحیح ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایک آدمی کی قیمت کے بدلے 100 اونٹ کا فدیہ ادا کیا، جیسے کہ پورے عرب میں قانون ہی بن چکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں 2 ذبیحین یعنی عبداللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہوں۔
subscribe.